جی ہمارے ساتھ اس وقت بیٹھے ہیں ایڈوکیٹ پشاور ہائی کورٹ عباس خان سنگین ایڈوکیٹ صاحب۔ عباس صاحب سے ہم پرائیویٹ اسکولوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ عباس صاحب، پرائیویٹ اسکولوں کے لیے جو پالیسی ہے گورنمنٹ اس پر نرم گوشہ رکھتی ہے، بجائے یہ کہ ان کے اوپر جس طرح گورنمنٹ اسکولوں کے لیے پالیسی ہے سختی نرمی برتی جاتی ہے، پرائیویٹ اسکولوں کے لیے نرم گوشہ کیوں؟ بالکل جی، آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ اور آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے تو پرائیویٹ سکول اونرز کو نوازا جا رہا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ آؤٹ سورسنگ کی بات ہو رہی ہے کہ جو سکولز جو چھوٹے چھوٹے سکولز ہیں ان کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے۔ تو یہ آؤٹ سورسنگ کے بعد ایک بات ہوگی، غریب کا بچہ ان جو ابھی سرکاری سکولوں میں پڑھتا ہے وہ پھر پڑھ نہیں سکے گا، کیونکہ 5,500-6 ہزار روپے فیس ہوگی آؤٹ سورسنگ کے بعد ان سکولوں کی۔ تو یہ پالیسی جو ہے تو والدین کو چاہیے کہ اس کو کنڈیم کرے اور اس کے خلاف نکلے، کیونکہ یہ موجودہ حکومت اس پر کام کر رہی ہے کہ پہلے تو سکولز جو ہیں اور اس کے بعد جو ہاسپٹلز جو ہیں سرکاری تو اس کو آؤٹ سورس کر لیں گے۔ اس کے بعد جو لوگ ان سکولوں کو لے لیں گے تو پھر اپنی منمانی کریں گے اور اپنے فائدے کے لیے اس کو استعمال کریں گے۔ تو میری ادھر آپ سے گزارش ہے کہ تمام خیبر پختونخوا کے والدین کو چاہیے کہ اس آؤٹ سورسنگ کے خلاف آواز اٹھائے۔ دوسرے اسمبلی کے ممبران اور صاحبان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے کہ اگر آپ جنوینلی اپنے لوگوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ یہ حکومت کو اس سائٹ پہ مجبور جو حکومت ہوئی ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ سرکاری اداروں کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں یا جو ملازمین ہیں وہ اس طرح اپنی ڈیوٹی نہیں کرتے جن کی توقع کی جانی چاہیے ان سے ہمیں۔ اور ان کے سرکاری اسکولوں کے ٹیچر کے اپنے بچے 90% بچے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، کمی بیشی ہوگی، لیکن یہ صحت اور تعلیم جو ہے تو یہ تو حکومت کی اولین ترجیحات میں ہوتی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے تعلیم کے لیے کتنا اینول بجٹ اس سال رکھا گیا ہے، پروونشل گورنمنٹ نے رکھا ہے یا فیڈرل گورنمنٹ نے؟ اس طرح سے صحت کے اس حوالے سے بھی دیکھ لیں تو جو موجودہ بجٹ ایلوکیشن ہے بچوں کے لیے اسکولوں میں بیٹھنے کے لیے کرسیاں نہیں ہیں، نہ بلیک بورڈز ہیں، اور ابھی سردیاں آ رہی ہیں، اکثریت سکولز ایسے ہیں کہ ان میں کھڑکیاں بھی نہیں ہیں، باتھ روم بھی نہیں ہیں۔ ایسے حالات میں آپ مجھے بتائیں کہ آپ ان کی کمپٹیشن یہ بڑے بڑے جو سکولز کے چین ہیں ان کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ نتیجہ مانگتے ہیں تو آپ پہلے انویسٹ کریں گے ایجوکیشن میں، تو انویسٹمنٹ کے بعد آپ کو نتیجہ ملے گا۔ پرائیویٹ اسکولوں نے جو فیس کی پالیسی بنائی ہے من مانی، جس سے ہر اسکول کی اپنی ہی ایک پالیسی ہے، نہ تو چھٹیوں میں معافی ہے نہ غریب کے لیے معافی ہے، جو والدین کے لیے بہت مشکل بوجھ ہے۔ لیکن والدین اس لیے اس میں قصوروار ہیں کہ وہ صرف نمبروں کی لالچ کے لیے پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتے ہیں، جس سے تعلیم کا معیار گر رہا ہے بلکہ معاشرے پر بھی اس کا منفی اثر پڑ رہا ہے۔ ہاں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور آج کل کچھ پرائیویٹ سکول تو اس طرح ہیں کہ بس وہ صرف اس میں لگے ہیں نمبرز کے گیم میں۔ آپ دیکھ لیں بچے نے 1050 نمبر لیے ہوں گے لیکن وہ 2 لفظ نہیں لکھ سکتا، نہ اردو کا نہ انگریزی کا۔ تو میری سبمیشن یہ ہے کہ ایجوکیشن کو ایز اے ایجوکیشن ٹریٹ کیا جائے۔ دوسرا، یہ نمبرز کا گیم جو ہے اس سے بھی ہمارے طلبہ وہ ہو رہے خراب۔ والدین کی صرف یہی آرزو ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اچھے نمبر لے لیں میٹرک میں یا 12ویں میں، تو اس کے لیے وہ کر رہے ہیں، لیکن مین چیز جو ہے تو حکومت کی عدم توجہ ہے۔ آپ دیکھ لیں آج کل ہمارے معاشرے میں اگر آپ دیکھ لیں تو والدین بھی بیزی ہیں اور اس طرح سے حکومت جو ہے تو سیاسی مسائل میں زیادہ مصروف ہے اور تعلیم کے محکمے کو وہ توجہ نہیں دے رہے۔ اور پرائیویٹ سکولز جو ہیں تو ان کے اونرز اکثر اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، ان کی وہ بہت بڑی ایک آرگنائزیشن ہے اور لابی ہے۔
تو وہ اس لابی کو اگر آپ اس کے ساتھ مقابلہ عام والدین تو نہیں کر سکتے، وہ تو بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں اور ان کو تو میری سبمیشن یہ ہے کہ تمام صوبے کے والدین متحد ہو اور اس کے بعد اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں پرائیویٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا جو ایکٹ پاس ہوا ہے اس میں صرف 5% انکریز ہر سال کی جا سکتی ہے، جبکہ ہمارے خیبر پختونخوا میں جو ایکٹ پاس ہوا ہے 2018 میں اس میں یہ کام ہوا ہے کہ 10% اضافہ ہر سال یہ فیسوں میں کریں گے۔ تو یہ تو ایک ڈسکریمنیشن ہے۔ ہمارا صوبہ جو ہے بڑا غریب صوبہ ہے، والدین بھی غریب ہیں، تو حکومت کو چاہیے کہ یہ اضافہ 10% سے 5% کر لے، اور یہ کام جو ہے اسمبلی کے ممبران کا ہے، ہم ان سے ملے بھی ہیں لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ بہت شکریہ۔ تھینک